بہت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس موسم اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ رسول اللہ آئے تو سر آفرینش آ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا۔ رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر، رسول اللہ آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ مجھ سے پہلے آپ مولانا اویس مجاہد صاحب کا بیان سن چکے ہیں، اور مجھ سے پہلے شاعر اسلام مولانا عبد الوہاب صاحب صدیقی آپ کی جھولیوں میں قیمتی موتی ڈال چکے ہیں۔ میرے بعد شیر پاکستان استاد الخطبہ حضرت مولانا منظور احمد صاحب خطاب فرمائیں گے۔ حضرات رب العالمین نے سید القرآن کو کائنات میں اتنا بلند مقام دیا کہ انبیاء کرام سے ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے جب نبیوں سے میثاق لیا، تمہیں کتابیں دے دوں، حکمتیں دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تم میں سے کسی کے زمانے میں میرا رسول آ جائے، آمنہ کا لال آ جائے، تمہارا کیا کردار ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ، اپنی نبوت کو چھوڑ کے میرے نبی کا امتی بننا ہے۔ اور حضرات جس رسول کی رسالت کا ہم نے اقرار لیا، وہی رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ مانگ رہے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ہمیں وہ رسول عطا کر دے جس کا نبیوں سے اقرار لیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بشارت دے رہے ہیں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ اکبر، ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، مالک ارض و سما میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں سید الکونین کی شان کو بیان کیا۔ حضرات تورات کے اندر یہ بات درج تھی کہ آمنہ کا لال جو دنیا میں آئے گا اس کے اوصاف کیا ہوں گے؟ حفظاً للأمیین، معبود آپ تو ان پڑھ لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہے۔ انت عبدی و رسولی، آپ تو میرے بندے ہیں، آپ تو میرے رسول ہیں۔ سمیت المتوکل، تیرے رب نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، میرا آخری نبی جو دنیا میں آئے گا سخت دل بھی نہیں ہوگا، بد اخلاق بھی نہیں ہوگا، کائنات میں آ کے برائی کا جواب برائی سے نہیں اچھائی سے دے گا، دیکھتے نہیں۔ طائف کی وادیوں میں پتھر برسائے گئے، دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ ارے مکہ میں جنہوں نے پیارے بلال کو پتھروں سے پیٹا تھا، پیارے خبیب کو سولی پہ لٹکایا تھا، پیارے خباب کو انگاروں پہ لٹکایا تھا، آل یاسر پہ تشدد کیا تھا، جب مکہ فتح ہوا بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، میں محمد نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ شان کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے، رفتیں کیا لے کے آئے، بلندیاں کیا لے کے آئے۔ ارے انبیاء تو پہلے بھی آئے، لیکن وہ بستیوں کے قائد بن کے آئے، وہ علاقوں کے قائد بن کے آئے، وہ قوموں کے قائد بن کے آئے۔ اب میں قرآن کے پاروں کو کھولنے لگا ہوں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام پیغام رسالت تو لے کے آئے، لیکن ایک قوم کی طرف آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کے بڑے شعیب علیہ السلام بن کے آئے۔ اللہ اکبر، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی ایک صدی کا بڑا بن کے آیا، کوئی نصف صدی کا بڑا بن کے آیا، کوئی مشرق والوں کا بڑا بن کے آیا، کوئی مغرب والوں کا بڑا بن کے آیا، کوئی شمال والوں کا بڑا بن کے آیا، کوئی جنوب والوں کا بڑا بن کے آیا۔ ارے جب آمنہ کے در یتیم آئے، وہ ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ مالک ارض و سما نے فرما دیا معمول اعلان کر دو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں کائنات کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور
रसूल भी बन के आया हूँ, और फिर क्या है, रसूल भी बन के आया हूँ। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जितने अंबिया आए मैं आखिर में दीने कामिल लेके आया हूँ। अहुल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मैं गलबा इस्लाम दीने कामिल भी लेके आया हूँ, आलमगीर नबूवत भी लेके आया हूँ, गलबा इस्लाम का पकीज़ा मिशन भी लेके आया हूँ। कहीं मालिक फरमा रहे हैं वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। मैंने अपने महबूब को कायनात के लिए बशीर और नज़ीर बना के भेजा है। हदीस पाक में आया कान नबी युबसो इला कौमिही खासा व बुइसतु इला नास आमा। पहले नबी इलाकों कौमों के नबी थे, मैं कायनात का नबी हूँ। फिर अगली बात जो करने लगा हूँ, आप दीने कामिल लेके आए, गलबा इस्लाम का मिशन लेके आए, शान लेके आए, बुलंदियां लेके आए, रिफतें लेके आए। अरे जो पहले आए वो नबूवत का ताज पहन के आए, रिसालत का ताज पहन के आए। जब आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नबूवत का ताज भी पहन के आए, रिसालत का ताज भी पहन के आए। साथ मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। आप खातमुन नबिय्यीन बन के आए। मिसाल दी जैसे किसी ने खूबसूरत मकान बनाया, एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी, वो ईंट की जगह मैं मोहम्मद हूँ। आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा, नबी भी नहीं आएगा। इन रिसाला व नबुव्वा कदिन कद फला रसूल आबादी बला नबिया। अल्लाह ने नबूवत और रिसालत को मुनक़ते कर दिया, मेरे बाद कोई नबी रसूल भी नहीं आएगा। आसमान से रब का पैगाम लेके जिब्राइल भी नहीं। शान क्या लेके आए, वो खत्मे नबूवत सालात आया, नबूवत बुवेनु हैमान आया। पिछू जग के नबी होर आ कोई नहीं सकता, मोहम्मद रुतबे नु पा कोई नहीं सकता। फिरन पीर जगते जिन्हें बरसाती ने डडियां पर आवे हजारां, बड़ियां ने पता पर रोड़ा मुकलमा पढ़ा कोई नहीं सकता। नबी जी के रुतबे नु पा। अरे शान क्या लेके आए, मकाम क्या लेके आए। आज मैं मुरीद के अंदर किसकी शान बयान करने आया हूँ, जो जमादात के भी नबी थे, हैवानात के भी नबी थे, जिन्नों के भी नबी थे, चरिंद के भी नबी थे, परिंद के भी नबी थे, इंसानियत पूरी के नबी थे, जिनकी अज़मतों को मैं जरा यूं बयान कर दूं। अल्लाह अकबर। मैं किसको खराज तसीम पेश करने लगा हूँ। जब मेरे आका जमीन की पुष्ट पे चला करते थे, अरे बादलों के टुकड़े सरकार दो आलम पे साया किया करते थे, मैं किसको खराज तसीम पेश करने चला हूँ। जो दरख्त को इशारा करे अपनी जगह से उखड़ के आ जाए, अरे मैं किसको खराज तसीम पेश करना चाहता हूँ। जिनकी जुदाई में जब मिंबर तैयार कर दिया, अरे जिनकी जुदाई में कायनात में खजूर का तना रखा था, मैं किसको खराज तसीम पेश करने लगा हूँ। सही मुस्लिम की हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया मैं मोहम्मद को उस पत्थर को भी जानता हूँ, अभी नबूवत का ऐलान दुनिया में नहीं किया था, पत्थर रब के हुक्म से मुझे सलाम करता था। अरे मैं किसको खराज तसीम पेश करना चाहता हूँ। अरे जिनकी नबूवत की गवाही बदतरीनों ने बोल के दी, मैं किसको खराज तसीम पेश करने आया हूँ। और जिसकी नबूवत की सदाकत की गवाही एक भेड़िए ने दी थी। एक बात याद रखिए, मेरी तकरीर में जो भी हदीस पाक होगी अल्लाह की तौफीक से सनद के लिहाज से सही होगी। मैं मुस्नद अहमद की सही सनद की रिवायत को पेश करने लगा हूँ। एक यहूदी चरवाहा बकरियां चरा रहा था, एक भेड़िया आया, उसने बकरी छीन ली, इसने पत्थरों की बारिश की, बकरी छुड़ा ली, और वो भेड़िया एक टीले पे बैठ गया। कहता चरवाहे मेरे मुंह में अल्लाह ने रिज़्क भेजा था, तूने छीन लिया। कहता ताज्जुब की बात है, आज अल्लाह की जमीन पे एक भेड़िया बोला है। अब भेड़िए ने शान मुस्तफा बयान की, और चरवाहे ताज्जुब की बात ये नहीं, ताज्जुब की बात तो ये है सरजमीन अरब में एक शख्स दीन इब्राहिम लेके आया है, उसका कलमा पढ़ ले, तेरी दुनिया भी बन जाएगी, तेरी आखिरत भी बन जाएगी। अरे मैं किसको खराज तसीम पेश करने आया हूँ। साबका नबियों को अल्लाह ने मौइज़े दिए, आदम अलैहिस्सलाम के मौइज़े उनकी जिंदगी तक थे, नूह अलैहिस्सलाम के मौइज़े उनकी जिंदगी तक थे, खलीलुल्लाह के मौइज़े उनकी जिंदगी तक थे, मूसा अलैहिस्सलाम के मौइज़े उनकी जिंदगी तक थे, ईसा अलैहिस्सलाम के मौइज़ा उनकी जिंदगी तक थे। अल्लाह ने अपने महबूब को एक मौजज़ा ऐसा दिया, वो कुरान मजीद है, जो तगय्युर और तबद्दुल
بدلا ہے نہ بدلے گا۔ ارے کہنے والے نے یوں کہا سلاطین عالم اپنی جگہ پر، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر، بدلتی نہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ۔ آپ ایسا معجزہ لے کے آئے جو قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ ارے اللہ نے پہلے نبیوں کا بھی مقام بیان کیا، لیکن تورات کو پڑھ لو، زبور کو پڑھ لو، انجیل کو پڑھ لو، دنیا کی کسی آسمانی کتاب میں نہیں بھی دیتا اے میرے آدم مجھے تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح مجھے تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل اللہ مجھے تیری عمر کی قسم، اے میرے ذبیح اللہ مجھے تیری عمر کی قسم۔ آسمانی کتابیں سابقہ بھی پڑھ لو، قرآن بھی پڑھ لو، اللہ نے کسی نبی کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی، ایک ہستی کی عمر کی قسم اٹھائی۔ لا امروں کا اے میرے محبوب تیرے رب کو تیری عمر کی قسم، جب انگلی پکڑ کے چل رہے تھے اس وقت کی قسم، جب صفا پہاڑی پہ مبلغ بن کے کھڑے تھے اس وقت کی قسم، جب مکہ میں قرآن سنا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب ہجرت کر رہے تھے اس وقت کی قسم، جب بدر و احد کے معرکوں میں اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے تھے اس وقت کی قسم، جب غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، مسجد اقصی میں تھے اس وقت کی قسم، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں میں تھے اس وقت کی قسم، تیری جوانی کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، تیری تہجد کی قسم، تیرے اشراق کی قسم، تیرے کردار کی قسم، تیرے عقیدے کی قسم، لا امر ہوگا تیرے رب کو تیری زندگی کے ایک ایک سانس کی قسم۔ اللہ شان کیا لے کے آئے، اللہ نے پہلے نبیوں سے بھی خطاب کیا اور قرآن میں وہ خطاب موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کی باری آئی، اللہ پاک مخاطب ہو رہے ہیں یا آدم اسکر انتا وزوجک الجنہ، نام لے کے خطاب کیا، یا آدم کہہ کے خطاب کیا۔ اب ایک اور نبی کی باری آ گئی، یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ نام تیرا بیٹا ضرور ہے تیری آل نہیں، یا نوح کہہ کے خطاب کیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، نام لے کے خطاب کیا، یا عیسیٰ نام لے کے خطاب کیا، یا موسیٰ نام لے کے خطاب کیا۔ ارے آدم علیہ السلام سے رب مخاطب ہوں نام لے کے خطاب کرے، نوح علیہ السلام سے رب مخاطب ہوئے نام لے کے خطاب کیا، ارے عیسیٰ علیہ السلام سے خالق کائنات مخاطب ہوئے نام لے کے خطاب کیا، موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے نام لے کے خطاب کیا۔ اب امام الانبیاء کی باری آئی، قرآن کے 30 پارے کھولو، اللہ نے کہیں پہ یا محمد یا احمد کہہ کے آواز نہیں لگائی، پیارے القابات کے ساتھ بلایا، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی آپ کائنات میں شاہد بن کے آئے ہیں، آپ مبشر بن کے آئے ہیں، آپ نذیر بن کے آئے ہیں، آپ داعی الی اللہ بن کے آئے ہیں، آپ سراج منیر۔ سبحان اللہ۔ ارے جن کی شان میں کیا کہنے، جن کو اللہ نے یہ مقام دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب کائنات کے لیے رحمۃ للعالمین بن کے آئے۔ ارے جنہوں نے پہلے نبیوں کی نبوت کا انکار کیا، گناہ کیے، اللہ نے کسی کی شکل کو بدل کے بندر و خنزیر بنا دیا، کسی کو پانی کی موجوں میں غرق کر دیا، کسی کو آسمان سے پتھر برسا کے تباہ و برباد کر دیا، لیکن محبوب کے دور میں بھی لوگوں نے کفر کیا، گناہ کیے۔ مالک فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب ان پہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، ربا کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کی شکلیں نہیں بدلیں گی، ان پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہوگی، کیوں؟ میں نے آپ کو کائنات کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ حالی رحمۃ اللہ علیہ بولے وہ نبیوں میں رحمت لطف پانے والا، مرادیں غریبوں کی بتلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ میرے تو موجے بنا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا خوا کا۔ ارے جن کی شان یہ ہے، جن کے در اقدس پہ جبرائیل براق لے کے آئے، جن کو براق پہ سوار کیا گیا، ارے اس سفر کا تذکرہ میرے رب نے قرآن کے پاروں میں یوں کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آج بھولے لوگ کہتے ہیں بشر ہو کے عرشاں پہ جا کوئی نہیں سکتا، عہدے جوڑتی جائے الا کوئی نہیں سکتا۔ خالق کیا فرما
جلاله سبحان الذي اسرا بعبده مالک تو اپنے بندے کو لے کے نماز میں اقرار کیا عبدہ و رسول، ہم بندہ بھی مانتے ہیں رسول بھی مانتے ہیں۔ پھر نبیوں نے استقبال کیا، نماز پڑھانے کا وقت ہوا، جبرائیل امین آگے بڑھے، سرکار دو عالم کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت میں کھڑا کر دیا۔ آپ کا امام ہے آدم علیہ السلام، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، انبیاء ان کے مقتدی ہیں۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، یہاں سے پھر سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچا کے اللہ نے اپنے نبی کو فردوس میں پہنچا دیا۔ دو مقام جنت میں دکھائے، معبود ایک جنت کا یہ مقام ہے جس کا نام مقام وسیلہ ہے، ایک یہ ہے جس کا نام مقام محمود ہے۔ میرے لاڈلے یہ مقام وسیلہ بھی تیرے لیے، یہ مقام محمود بھی تیرے لیے۔ سبحان جنت میں داخل کر دیا گیا، ان کی شان یہ ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف کیجئے لوگوں، آپ مسجد عبد الخالق میں آنے والوں، حافظ عرفان محمد، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بہترین قرآن بھی پڑھتے ہیں، خطیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے۔ اللہ اکبر، میں یہاں پہ اکثر آتا ہوں، مسجد کی انتظامیہ اور خطیب کا اتنا پیار ہے، وہ اپنے خطیب کو اپنے گھر کے افراد میں سے اللہ اکبر۔ میں بات کر رہا تھا محترم عبد الوہاب صدیقی صاحب، انہوں نے بھی آپ کو جگایا، میں بات کر رہا، میں اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ لوگوں مکہ کی بڑی شان ہے، مکہ میں کیا ہے؟ بیت اللہ کیا ہے؟ مکہ میں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں ایک نماز پڑھ جائے کتنی کا ثواب ملتا ہے؟ 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ مکہ میں حجر اسود ہے، یہ جنت سے آیا ہے، اس کو چوما جائے گناہ مٹتے ہیں۔ مکہ میں زمزم کا پانی ہے، پیا جائے شفا ملتی ہے۔ مکہ میں صفا مروا ہے، سائی کی جائے بیٹیاں ملتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں۔ ربا یہ مسجد عبد الخالق کے اندر آنے والے تو اس سے پوچھنا چاہتے ہیں، حافظ عطا الرحمان صاحب بھی موجود ہیں، محترم دیگر علماء اکرام بھی موجود ہیں، ہمارے بھائی۔ اللہ اکبر، میں بات کروں، ربا تو نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں تیرا گھر ہے، فرمایا نہیں۔ مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، فرمایا نہیں۔ مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے، فرمایا نہیں۔ مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، صفا مروا ہے، فرمایا نہیں۔ ربا مسجد عبد الخالق میں آنے والے پوچھنا چاہتے ہیں، تو نے مکہ کی قسمیں کس لیے اٹھائی؟ جبرائیل میرے محبوب کے قلب اطرب میرا پیغام لے جا، لاؤ سے وہ بہاد البلد وانت حکم بہاد البلد۔ ان مکہ کی قسمیں تو اپنے اس لیے اٹھائی ہے، ان مکہ کی گلیوں نے سرکار دو عالم کے قدم چومے۔ ارے ان کی شان کے کیا کہنے، ان کی رفتوں کے کیا کہنے۔ آپ کی جھولی میں ایک قیمتی موتی ڈالنا چاہتا ہوں۔ گجرانوالہ کے عالم ہیں مولانا مالک بھنڈر صاحب، جب حدیث پاک سناتے ہیں کہتے ہیں لوگوں حدیث پاک سنا کے تواڈے سینے وچ ٹھنڈ دے منہ وچ کھنڈ پانا چاہیے، ہے بھی پانا کہ کھنڈ پڑے منہ سینے میں ٹھنڈ۔ اللہ اکبر، مجھے سینے کی ٹھنڈ سے ایک اور بات یاد آ گئی، جابر صحیح مسلم کی حدیث پاک، جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں نے ظہر کی نماز سرکار دو عالم کے پیچھے پڑھی، محبوب نے نماز پڑھائی، صحابہ نے پڑھی، آپ باہر چل دیے، میں بھی کملی والے کے پیچھے چل دیا، گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے مبارک ہاتھ ان کے چہرے پہ پھیرے، اور لوگوں جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، جب میں نے یہ منظر دیکھا میرے دل میں خواہش کر گئی، کاش آقا آج جابر آقا تجھے بھی اپنے سینے سے لگا لیتے، اپنے مبارک ہاتھ میرے چہرے پہ پھیر دیتے۔ آقا بچوں سے فارغ ہوئے، یوں اپنے ہاتھ پھیلائے، مجھے اپنے علم نشرہ کا صدر والے سینے سے لگایا، پھر اپنے دونوں مبارک ہاتھ میرے چہرے پہ پھیر دیے، اور مرید کر کے زندہ ضمیرو جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، جب سرکار دو عالم نے مجھے سینے سے لگا لیا، اپنے مبارک ہاتھ میرے چہرے پہ پھیر دیے، اس کے بعد جب تک میں زمین پہ زندہ تھا ساری زندگی چہرے پہ ٹھنڈک بھی پائی، خوشبو بھی پائی، جیسے میرے آقا نے خوشبو کے ڈبے سے ہاتھ نکال کے میرے چہرے پہ پھیر دیے،
عقیدت مصطفیٰ پہ ایک بات کر جاؤں، دنیا میں لاکھوں انسان ہیں، کروڑوں انسان ہیں، 2000 کا سوٹ پہنا ہے، بوس کی پہنی ہے، جب پسینہ آئے گا اسے بدبو آئے گی۔ ارے ہمارے آقا کون ہے؟ کائنات کے پسینے سے بدبو آئے، آمنہ کے لال کے پسینے سے۔ سبحان اللہ۔ ارے جن کے بارے میں جابر کسی نے کہا مائیں چلتی ہیں ایسے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول والا کر دیا۔ میں کنہار غیر مسلم کتاب لکھتا ہے، دنیا کی 100 عظیم شخصیات، اوپر نام ٹاپ آف لسٹ میرے آقا لکھتا ہے۔ ارے جس کے بارے میں ابو سفیان نے حالت کفر میں کہا تھا، میں نے آج تک آمنہ کے لال کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ ابو جہل کہتا تھا یہ صادق و امین ہے، مجھے ان کی ذات سے اختلاف نہیں، ان کی دعوت سے اختلاف ہے۔ اور جن قرآن نے اتنی شان دی ہے، اتنا مقام دیا ہے، اتنی بلندیاں دی ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر میری اور آپ کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑھی کہ مصر کی جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تھا، زمین پہ انگلیاں کاٹتی تھی، میرے آقا کا حسن و جمال دیکھتے تھی، جگر کاٹتے تھی، حسن و جمال بھی رب نے اتنا دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں جبرائیل امین بولے میں مشرق گیا مغرب گیا شمال گیا جنوب گیا، میں نے آمنہ کے لال جیسا دیکھا نہیں۔ جبرائیل کے بعد حسان بولے رضی اللہ تعالیٰ وآصل من کلم ترکت عینی، میری آنکھ نے سرکار دو عالم جیسا دیکھا نہیں۔ آنکھ دیکھے کیسے؟ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا نہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، عرش والا بناتا چلا گیا۔ ارے جن کی نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، جن کے ہونٹوں کی بات آئی لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، جن کے سینے کی بات آئی الم نشرح کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، جن کے زمانے کی بات آئی والعصر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، جن کے بدر کی بات آئی ذکر قرآن بنا دیا، احد کی بات آئی ذکر قرآن بنا دیا، تبوک کی بات آئی ذکر قرآن بنا دیا، غار ثور کی بات آئی ذکر قرآن بنا دیا، مسجد اقصی کی بات آئی ذکر قرآن بنا دیا، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ گئے تذکرہ قرآن بنا دیا، تہجد ادا کی تذکرہ قرآن بنا دیا۔ اللہ اکبر، جو چلے قرآن بن جائے، جو لیٹے قرآن بن جائے، جو انگلی اٹھائے قرآن بن جائے، جو مسکرائے قرآن بن جائے۔ اور جن کو شاعر نے اتنی عطا کی ہے، اللہ اکبر، بلندیاں کتنی مالک نے عطا کی ہے۔ سرکار دو عالم کو آؤ میں ان کی بلندیوں پہ بات کروں، ان کی عفتوں پہ بات کروں۔ فضلت علی الانبیاء بستۃ، مجھے تو اللہ نے 6 چیزوں پہ نبیوں پہ فضیلت دی ہے۔ اوتی تو جوامع الکلم، میں محمد بات مختصر کرتا ہوں مگر جامع بڑی ہوتی ہے۔ نصرت کے لوگ اللہ نے دشمنوں پہ میرا روک ڈال دیا، وہ عزت لیے غنائم مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اور صرف الی الخلق کافہ، میں بستی علاقے کبھی کائنات کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ خاتمہ النبیون، اللہ نے مجھ پہ نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے۔ اوتی تو شفا، مجھے شفاعت کی بلندیوں پہ فیض کیا۔ ارے جن کی ذات بھی اتنی اعلیٰ ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معقول مجھے اتنا تو بتا دو آپ کو کیسے پتا چلا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر کہیں والی زبان سے آقا بولے ابو ذر میں مکے میں تھا، میرے اللہ نے آسمان سے 2 فرشتے بھیجے، ایک تو زمین پہ آ گیا، دوسرا درمیان میں ٹھہر گیا۔ زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتایا گیا یہی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا ترازو لگ گیا، میرا 2 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، میرا 10 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، میرا 100 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، میرا 1000 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا۔ حتیٰ کہ ایک فرشتے نے بول کے دوسرے کو کہا اگر ایک پلڑے میں خالق کے ارض و سما کی ساری مخلوق کو رکھ دیا جائے، مخلوق میں انبیاء بھی، مخلوق میں اولیاء بھی، مخلوق میں اتقیاء بھی، مخلوق میں صلحاء بھی، مخلوق میں شہداء بھی، پھر مجھے مرید کے کی سرزمین پہ کہنے دو ایک پلڑے میں انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، شہداء ہوں، صلحاء ہوں، دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال ہوں، آمنہ کے لال والا پلڑا جھک جائے گا۔ اقبال تیری قبر پہ رب کروڑوں رحمتیں نازل کر دے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ
ختم نبوت پہ بولے رحمت اللہ علیہ، وہ ہے ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نیلے بانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دے تاج جتنے بھی بقایا ہے گرے بانوں میں، شاطر سید القرآن کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ بادشاہوں سے قصیدوں کی توقع نہ کرے، میں ہوں دربار رسالت کے صلاح خانوں میں۔ اہل حدیث کو اللہ نے دنیا میں یہ شرف دیا ہے، سنو وہ شرف کیا ہے، آسمان کی چھت اور زمین کی پشت پہ کہ گستاخ پیغمبر واجب القتل ہے، روئے زمین پہ سب سے بڑی کتاب اہل حدیث عالم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے۔ اہل حدیث کو یہ بھی شرف حاصل ہے، دنیا میں سیرت و نبی پہ سب سے اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم انڈیا کے عالم سب رحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ کہیں قاضی سلمان منصور پوری نے قلم اٹھایا، کہیں ابراہیم میر سیال کوٹی نے قلم اٹھایا، اور ختم نبوت پہ آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پہ اگر سب سے بڑی کتاب ہے قائد اہل حدیث شہید ملت علامہ صالح علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ ختم نبوت ہے، اور جس کے نسخے شاہ فیصل نے دنیا میں تقسیم کیے، فرمایا قادیانی کافر ہے، مجھے دلائل ملے ہیں تو علامہ صالح کی کتاب ختم نبوت پہ ملے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے بڑوں نے ہمیشہ حرمت رسول کی بات کی، ختم نبوت کی بات کی، وہ منظر ابھی تک یاد ہے، دنیا میں ویڈیو موجود ہے، جب چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی، آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، شہید ملت نے اعلان کیا، اور جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے وہ یہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو آمنہ کے لال کی عزت کے لیے اپنے مردوں کو خون سے نیل کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ اور علامہ صاحب سے پہلے یزدانی صاحب خطاب فرمایا کرتے تھے، وہ بھی پکارا کرتے تھے، میں تلوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے میں چل تو میں چل وار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سارے بیویاں مائی وار دیواں، میں سردار جب تو میں جگ وار دیواں، اور دی جھوٹی تو میں پگ وار دیواں، جن کی ذات بھی اعلیٰ، لیکن ایک بات سن لو، اللہ اس کے رسول کہتے ہیں نور میں نور اللہ، یہ عقیدہ قرآن میں نہیں دیا، محمد رسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ عقیدہ قرآن نے دیا، عبدہ و رسولہ، یہ عقیدہ شریعت نے دیا۔ میں بات کر رہا تھا سید القرآن کی، میں بات کر رہا ہوں آمنہ کے لال کی، وہ محمد رسول اللہ بلکہ آئے کفر کی ظلمتوں کو مٹانے آئے، شرک کی نجاستوں کو صاف کرنے آئے۔ جب آئے تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، تو انگلیاں اٹھا کے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا، مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، جب سالن بناؤ شوربہ زیادہ کر دیا کرو، افشو السلام، سلام کو پھیلا دو، اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، واصلوا الارحام، رشتہ داروں سے غلطیاں ہو جائیں معاف کر دیا کرو، صلوا باللیل سنیام، لوگ سوئے ہوں تہجد کی نماز پڑھ کے رویا کرو، تدخلوا الجنت بسلام۔ یہ کہیں عقیدے کو پرچار یوں کیا، جھوٹی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے رب سے مانگو، نمک کی ضرورت پڑے رب سے مانگو، اور جن کے دل میں امت کا اتنا پیار تھا رات کو سونے لگو، چراغ بجھا کے سویا کرو، یوں نہ ہو چراغ جلتا ہے میرے امتی کا گھر جل جائے، بستر جھاڑ کے بچھایا کرو، کوئی موزی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے، جن کے دل میں اتنا درد تھا ایک دفعہ اتنا روئے زار و قطار رو رہے ہیں۔ اللہ پاک جو دلوں کا راز جانتے ہیں، جو پتہ زمین پہ نہیں گرا رب کے علم میں ہے، فلاں درخت کا فلاں پتہ گر جائے گا، جو انسان نے نہیں سوچا مالک کے علم میں ہے، میرا بندہ کیا سوچے گا؟ اتنا علم ہونے کے باوجود جبرائیل ابھی زمین پہ جا، میرے آمنہ کے لات لے کے آنسو زمین پہ گرنے، جا کے پوچھ ماں یبکی کا روتے کیوں ہو؟ جبرائیل آئے معبود خالق نے بھیجا ہے، آپ روتے کیوں ہوں؟ فرمایا امت کے درد میں رو رہا ہوں، یہ جہنم کی آگ میں نہ جل جائیں، مولا تیرا رسول تو امت کے درد میں رو رہا ہے، خالق ابھی جا زمین پہ، یا جبریل اسحاق الى محمد فقل انا سنرضیک فی امتک ما تسوءک، اے امت کے درد میں رونے والے لاڈلے روتے کیوں ہو؟ ذرا قیامت تو ہونے دے، تیرا رب بڑا سوف یوتی کا ربوں کا فترضا، تیرا مالک تجھے راضی کر دے گا، ناراض نہیں۔
قیامت کا دن ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، پریشان ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بابا جی اللہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا کیا، سفارش کر دو، فرمایا لست لہا، ہمت نہیں میں تمہاری سفارش کے لیے جاؤں۔ اللہ نے پوچھ لیا اے میرے آدم سفارش کے لیے تو آ گئے ہو، پہلے تم جواب دو نا، میں نے درخت کے قریب جانے سے منع تجھے کیا تھا، گئے کیوں تھے؟ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب دے دیا بابا جی نے آپ سفارش کر دے، فرمایا ہمت نہیں ہے تمہاری سفارش کے لیے جاؤں۔ اللہ نے پوچھ لیا بیٹے کے لیے دعا سے منع کیا تھا، دعا کیوں کی تھی؟ خلیل اللہ کے پاس دیں گے جواب مل جائے گا، ہر طرف سے جواب آقا کے پاس آئیں گے، آنا رہا میں تو تمہیں آج سینے سے لگاؤں گا۔ آقا کا فرمان بھی ہے لوگوں ہر نبی کے لیے دنیا میں ایک سپیشل دعا ہوتی ہے، ہر نبی رسول نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کے لیے بچا لی۔ آپ اٹھیں گے مالک کائنات کی بارگاہ میں سر سجدے میں آنسو بہائیں گے، رب کا ترانہ آقا کی زبان پہ ہوگا، مالک فرمائے ارفع راسک، اے میرے لاڈلے سر تو اٹھا، سر ٹوٹا تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، رب امتی رب امتی۔ ارے جن کی شان یہ ہے، جن کو اللہ نے مقام اتنا دیا، جن کی ذات تو اعلیٰ ہے، بات اتنی اعلیٰ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور جو بولتے ہیں لبوں کو حرکت دیتے ہیں خالق کی وجہ سے، یہی تو ہماری دعوت ہے۔ دنیا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولے دلیل مانگو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مانگو دلیل مانگو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بولے دلیل مانگو، دیوبندی بات کرے دلیل مانگو، بریلوی بات کرے دلیل مانگو، اہل حدیث بات کرے دلیل مانگو، شیعہ بات کرے دلیل مانگو، آمنہ کلال بولے دلیل نہ مانگو، میرے نبی کا کرنا دلیل ہے، فرمان دینا دلیل ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ تو لوگوں کو حرکتی خالق کی وجہ سے دیتے ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو میرے محبوب کو چیف جسٹس نہیں مانتا میں آج سے ایمان والا نہیں مانتا۔ آؤ ایک ہو جائیں، آج دنیا میں مسلمان بڑھ رہے ہیں، آج ضرورت ہے ہم ایک ہو جائیں۔ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، امت ایک ہو سکتی ہے یا رب کے قرآن پہ یا آمنہ کے لال کے۔ ہم نے جب بھی بات کی قال رسول اللہ کی اب میں ناموس سے رسالت پہ دو تین باتیں کر کے اپنی بات کو واقعات سنا کے اپنی بات کو سمیٹ دوں، جن کی عزت جن کی حرمت جن کی ناموس، اللہ اکبر، ہمارا رضی اللہ عنہ میدان احد میں خون میں لطپت پڑے ہیں، آقا پاس سے گزرے اور میرے پیارے ہمارا تیرا کیا حال ہے، زخمی حالت میں اپنا سر سرکار دو عالم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی یہ کی خواہش ہے آپ کے قدموں میں جان نکل جائے، اللہ اللہ۔ وہیں صاحب نبی رضی اللہ تعالی میدان احد میں 70 تیروں تلواروں کے نشانات ہیں، خون میں لطپت پڑے ہیں۔ آقا نے حضرت زید کو بلایا، زید میدان احد میں جا، میرے ساتھ کو دیکھ لیا، کہتے ہیں میں شہیدوں کی لاشوں سے گزرتا ساتھ پہ نبی تک پہنچ گیا۔ جب میں ساتھ تک پہنچا میں نے کیا دیکھا؟ 70 کے قریب تیروں تلواروں کے نشانات تھے، سر بھی زخمی تھا، ہاتھ بھی زخمی تھے، ٹانگیں بھی زخمی تھے، شہید ہونے والے تھے، زندگی کا آخری سانس لے رہے تھے۔ میں نے آقا کا سلام پہنچایا، صاحب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ میں نے پوچھا صاحب آقا بولے تیرا کیا حال ہے؟ معلوم کو بتا دینا، رب کے نام پہ زخم کھا کے مولا کی جنت کی خوشبو کرو۔ اور زید میری قوم کو میری زندگی کا آخری پیغام دے دینا۔ پیغام کس نے دیا؟ قوم قبیلے کے سردار نے۔ پیغام کس نے دیا؟ جب خون میں رنگین تھے۔ پیغام کب دیا؟ جب زندگی کا آخری سانس میں تھے۔ میری قوم کو کہہ دینا اگر تمہاری زندگیوں میں دشمنان اسلام سید القرین تک پہنچ گئے، آقا کو دنیا میں چوٹ و ضرب آ گئی، تمہارا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ امت کو پیغام دے کے گئے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، یہ تمہارا نعرہ نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ کہیں زیاد بن سکن ہے رضی اللہ تعالیٰ، ہاتھ میں تلوار ہے، کافر تیروں تلوار پکڑ کے آقا کے خیمے کا پہرا دے، کافر وار کرتے ہیں۔
72 زخم کھا کے لو لو ہو کے گرے، علی و طلحہ آگے علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ہوش آ گیا، علی و طلحہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ زیاد 72 زخم ہے، تیرا جسم خون سے رنگین ہے، علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، سسیاں لے کے رونے لگے، زیاد کو علاج کے لیے لے کے نہ جاؤ، میں نے تو اپنے آقا سے وعدہ کیا تھا جب تک ایک سانس ہوگا خون کے قطرہ ہوگا محبوب زیاد آپ کی چوکھٹ کا پہرا دے گا، علاج نہیں کروانا چاہتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کا پہرا دینا چاہتا ہوں۔ خیمے پہ واپس لوٹا دیا گیا، ہاتھ میں تلوار پکڑی، زخمی تھے، چوکھٹ کا سہارا لیا، پھر آقا کے خیمے کا پہرا دینے، کافر تیر و تلوار کی بچھار کرتے ہیں، باندھے زخم کھا کے لہو لہو کے گرتے، جب گرے ان کی چیخ نکلی، چیخ کی آواز سن کے آقا خیمے سے باہر آ گئے۔ اب منظر کیا ہے؟ سرکار عالم کی گود میں آقا کی عزت کے لیے 92 زخم کھانے والا لہو لہو زیاد ہے، کیا دیکھا آنکھیں زخمی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بابرکت ہاتھ اٹھائے، زیاد کی آنکھوں میں رکھ دیے، زیاد رونے لگے، محبوب آنکھوں کو بند نہ کیجیے، سسیاں دینے لگے، کیا بات ہے پیارے، تجھے سکون مل جائے، میں نے تو اس لیے ہاتھ رکھے ہیں، محبوب زندگی کا آخری سانس لے رہا ہوں، رب کے پاس جانے والا ہوں، جب میری روح پرواز کرے، میری نظریں محبوب تیرے چہرے پہ ہوں، جاننے کے باوجود رب پوچھے زیاد کیسے آیا؟ ربا جب میری روح پرواز کری تھی، میری نظریں تیرے محبوب کے چہرے پہ تھی، عرش والا کہے مجھے تیری زیارت رسول کی ادا اتنی پسند آئی ہے، یا میری فردوس میں چلا جا۔ آخری بات ختم، میری بہنیں بھی آئی ہیں، عورتیں بھی آئی ہیں، ایک خاتون کا ذکر کر جاؤں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جنگ احد کی وہ خاتون جس کا باپ میدان میں شہید ہو گیا، بھائی شہید ہوئے، بیٹے کٹ گئے، شیطان نے غلط بات پھیلا دی کہ سرکار دو عالم کو شہید کر دیا گیا، مدینہ بے قرار ہو گیا۔ یہ بوڑھی عورت گزرنے والوں سے پوچھتی ہے آقا کا کیا حال ہے؟ ایک آگے بڑھا تیرا باپ شہید ہو گیا، کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا آگے بڑھا تیرے بیٹے میدان میں کٹ گئے، تیسرا آگے بڑھا تیرا شوہر میدان میں کٹ گیا۔ باپ کا نہیں، بیٹوں کا نہیں، بھائیوں کا نہیں، شوہر کا نہیں، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ، وہ جن کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا، اور جن کے بارے میں ابو طالب کہا کرتے تھے جب ہمیں زمین پہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہم آمنہ کے لال کے چہرے طرف اوپر کرتے ہیں، رب بارش برسا دیتا ہے، اور جن کے چہرے پہ عبداللہ بن سلام کی پہلی نظر پڑے وہ بول اٹھے ھذا لیس بوجہ کذاب، ایسے چہرے والا انسان کائنات میں جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ محبوب کا چہرہ دیکھا، حفیظ چلندری بولا، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجو حال کرنے کو کسی اچھی خبر کا، بلکہ استقبال کرنے کو گئے تھے جنگ میں، اس کے برادر اور شوہر بھی نچھاور کر دیے، اس نے فرزندوں کے گوہر بھی ملے ان سب کے راستے میں شہادت کے پیغام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، بھائیوں کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، کیسے ہے رسول اللہ؟ یہی لب پہ سوال آیا، آقا زندہ ہے مجھے چہرہ دکھاؤ، چہرے پہ نظر پڑی اور کہا مجھ کو دکھا دو صورت کالی کمری والے کی، میری انتاری آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، نظر آیا کہ ہاں جلوہ خبر نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ میری جب تسلی ہی تسلی ہے، ملو مصیبت عبادت کا چلا دوں، آقا کو دیکھ لیا تو سارے چلے گئے، اور جن کی محبت میں صحابہ کے ہاتھ کٹے تھے، خون بہا تھا، ٹانگیں ٹوٹی تھی، انگاروں میں لیٹے تھے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے تھے، لیکن پیغمبر کی عزت و ناموس پہ آنچ نہیں آنے دی، لوگ آؤ دعوت کیا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنا لے، سیرت کو جھنڈیاں لگا کے جلوس نکال کے منایا نہیں جاتا، سیرت کو اپنایا جاتا ہے، اپنی عبادت نماز روزہ حج قربانی ایک ایک عمل کو سنت کے مطابق بنا لے۔ سنو اگر کسی عمل کے کرنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں، کروڑوں نہیں اربوں ہوں، اربوں نہیں کروڑوں ہوں، اور جس نوٹ پہ محمد علی جناح کی مہر نہیں ہوگی وہ مرید کے لیے بازار میں نہیں چل سکتا، جس نماز پہ جس قربانی پہ جس درود پہ جس عمل پہ آمنہ کے لال کی مہر نہیں ہوگی رب کی بارگاہ میں نہیں چل سکتا۔ ہم نے نہیں کہا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کو بڑا مان لو، ہم نے نہیں کہا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کو بڑا مان لو، ہم نے نہیں کہا داؤد قدمی کو بڑا مان لو، ہم نے ایک
بات کی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ عرش والے کو بڑا مان لو، مدینے والے کو بڑا مان لو، جن کے بارے میں مالک نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے قبر میں گیا من ربوں کا تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے۔ اللہ کے فضل سے ہماری کوئی نماز ایسی نہیں جس میں سورۃ فاتحہ نہ ہو، جس میں آمنہ کے نام پہ درود نہ ہو۔ لوگوں یہی پیغام ہے، اب اپنی بات کو اس شعر پہ سمیٹ دوں، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔